میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا، میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا، مجرائی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا آلودہ خون، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا آلودہ خون، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرائی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرائی خلق میں سب اس کے ساتھ ہی میں دعوت غلام دیتا ہوں آغا سید علی مصری کو کہ ہم آئیں اور بارگاہ امام میں قرآن کی کتاب پیش کریں۔ صلوات علی محمد سجاد نہیں مشکل شام دا سفر، سجاد نہیں مشکل شام دا سفر، اکبر میرا دقات، اکبر میرا دقات، آپ کا ہم سفر، سجاد نہیں مشکل ہو رہا جدوں دا
شکر روندائے خون قیدی نہیں مجھ کوئی برانی اے شام کھا گئی سرحد دی جوانی ہو یا ضعیف یکدم ہو یا ضعیف یکدم بازار سے سجاد نہیں مشکل اے شام سفر سجاد نہیں مشکل صلوات بآواز بلند تر صلوات اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں شاعر اہل بیت برادر سخی حیدر کو کہ وہ آئے اور باقی نام اپنا پیش کریں۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ماشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مل کر اور باجماعت صلوات پر محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جہاں پر دو یا دو سے زیادہ یا دو بھی افراد جب مومنین آپس میں آ کر مل کر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ ایک مجلس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن لفظ میں نے مومن بولا ہے تو ایک روایت ذہن میں آ گئی۔ فضیل نام کا ایک صحابی ہے جو کہ امام علی رضا علیہ السلام کے پاس تشریف لاتا ہے، تو مولا سے فرماتے ہیں کہ فضیل، جب تم باہم آپس میں ملتے ہو اور بیٹھتے ہو تو کیا ہمارا تذکرہ کرتے ہو، ہماری احادیث کو بیان کرتے ہو؟ تو وہ فرماتا ہے فرزند رسول بالکل، جب ہم مومنین آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کی احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو صادق آل محمد مولا بہت خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں فضیل، خدا کی قسم میں ایسی محافل کو اور ایسی مجالس کو محبوب رکھتا ہوں اور خدا ان پر رحم کرے جو ہماری شریعت کو زندہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ نعمت خدا بندی ہے جو بالخصوص ہمارے خاصے میں اور بالخصوص شیعان آل محمد میں اور ان کے نصیب میں آئی ہے۔ ہمیں اس پر ناز ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، اور یہاں پر افراد کی زیادتی کو قطعاً نہیں دیکھا جاتا بلکہ بالخصوص نیتوں سے رابطے ہوتے ہیں۔ ہمیں سارے انسان زندگی کے کسی نہ کسی موڑ میں، کسی نہ کسی دور میں، کبھی نہ کبھی حضر میں، کبھی نہ کبھی نظر میں، کبھی نہ کبھی سڑک میں، کبھی نہ کبھی گھر میں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا، جس شخص کے لوہے ضمیر پر یا تختی دیدہ و دل پر محمد و آل محمد کے احسانات کے نقوش کا کوئی ایک نقش بھی سلامت ہے، وہ صلوات قرض نہیں فرض سمجھ کے بلند آواز کے ساتھ پڑھے۔ اللهم صل على
اولاد محمد مجھے شاعر اہل بیت کہہ رہے تھے، تو یہ ہرگز میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. ماشاء اللہ سے سبھی ذاکر آل محمد ہیں، سبھی جو ان کا ذکر کرنے والے تھے وہ سبھی ذاکر ہی ہوتے ہیں. تو یہ ان کی نوازش، ان کی محبت ہے، مجھے اتنی محبت سے نوازتے ہیں. بس جان مصرے ذرا کہ شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. بالکل خاموشی اختیار کر لیتا ہوں. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، قہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. تھوڑا تھوڑا بول رہے ہیں، مجھے امید ہے چوتھے مصرے تک سفر کرتے کرتے ذرا زیادہ بلند ہو جائے گی آواز. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. دیکھیں میں نے زبردستی نہیں پڑھنا، جہاں تک آپ سنتے جائیں گے وہ قبلہ تشریف لا چکے ہیں، میرے بعد انہوں نے ہی پڑھنا ہے. جہاں پر آپ تھک گئے، جہاں پر آپ نے ساتھ چھوڑ دیا، میں ادھر ہی ممبر ان کے حوالے کر دوں گا. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. یہ بچے بالکل بے شک اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھے تو کافی ہے. یہ جو تھوڑے سے صاحبان معرفت لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ تھوڑا سا بول دیں گے تو میری ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ذرا مجھے پڑھنے میں مزہ آ جائے گا. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ ادب نہ پڑھنا آسان ہے، نہ سننا آسان ہے، اور نہ سمجھنا آسان ہے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. اور کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی، اور کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ شاعری پہ، شاعری بڑی دور کی منزل ہے، تو میں اپنے آپ کو قدر اس قابل نہیں سمجھتا. مجھے دو مصرے یاد آ گئے. آج سے 200 سال قبل پرانے مصرے ہیں امیر مینائی کے. اور راشد بھائی اس میں دیکھیے گا کہ لفظوں کا وزن کتنا ہے. امیر مینائی آج سے 200 سال قبل وہ فرماتے ہیں کہ ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر. مصروں کا وزن چیک کیجیے گا کہ مطلب شاعری ہوتی کیا ہے. تو وہ آج سے 200 سال قبل لکھ گئے پہلے کہ ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے. اب کون ایسے مصرے کی قبلہ؟ اس کے علاوہ مجھے امیر انیس علیہ رحمہ کے دو مصرے اور یاد آ گئے. انہوں نے تو ہاتھ ہی کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ میری فکر جب آسمانوں سے ٹکراتی ہے. کون لکھا ہے ایسے مصرے اب کہتے ہیں کہ میری فکر جب آسمانوں سے ٹکراتی ہے تو لوح محفوظ سے الفاظ اٹھا لاتی ہے. کس معیار پہ آگے لکھے ہیں کہ میری فکر جب آسمانوں سے ٹکراتی ہے تو لوح محفوظ سے الفاظ اٹھا لاتی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس زیادہ دیر آپ کی زحمت کو مشقت میں نہیں ڈالنا. بس ایک چھوٹے سے قبلہ کے چاند اشعار بس اس کے بعد کہ پوری انسانیت میں اور پوری تاریخ میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت کا توق بنا کر اسی کے گلے میں سجا دے اسے حسین کہتے ہیں. حسین کے دشمن کو ناز کا طاقت پر، حسین کے دشمن کو ناز تھا طاقت پر، اور طاقت کم ظرف کو فرعون بنا دیتی ہے. جو ایک مکالمہ ہے دربار ولید میں مولا حسین علیہ السلام کا
جس میں ایک تعارف بیان کیا گیا ہے مولا حسین علیہ السلام کا اور یزید کا. بس وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو سلام کرنا ہے. حسین علیہ السلام کے دشمن کو ناز تھا طاقت پر، اور طاقت کم ظرف کو ملا فرعون بنا دیتی ہے. حسین علیہ السلام نے دربار میں فرمایا کہ یزید کو پوچھ کے اس کے پاس کیا کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے. حسین نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ 1,24,000 انبیاء کا مقدر مجھ حسین کے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے. اس نے بتایا تیرے پاس ہے کیا کیا؟ ملعون کہتا ہے دیکھ حسین، تخت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے. آپ جتنی دیر تک خاموش رہیں گے میں یہی مصرے پڑھتا رہوں گا. وہ کہتا ہے کہ دیکھ حسین، تخت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، فوجی میرے پاس ہے، تیر انداز میرے پاس ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا. تخت میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، حکومت میرے پاس ہے، تیر انداز میرے پاس ہے، علم بردار میرے پاس ہے. حسین دیکھ، قلم بیچنے والے میرے پاس ہیں، غیرت بیچنے والے میرے پاس ہیں، ضمیر کا سودا کرنے والے میرے پاس ہیں. یہ گنواتا رہا حسین سنتے رہے، یہ گنواتا رہا حسین سنتے رہے، یہ گنواتا رہا حسین سنتے رہے. ادھر یہ گنواتا گنواتا خاموش ہوا، ادھر پنجتن کی غیرت کی سرخی حسین کے چہرے پر نمودار ہوئی. حسین کے علی بیٹے نے وہ جواب دیا کہ جسے سن کر تاریخ بھی پریشان ہے، یزیدیت بھی پریشان ہے. حسین نے فرمایا یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مانگ تو پھر بھی حسین سے رہا ہے. مانگ تو پھر بھی حسین سے رہا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ وہ بھول گیا ہے وہ کون ہے اور میں کون ہوں. مولا فرماتے ہیں میں زندگی میں نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. بڑے نازک مصرے ہیں، بس توجہ کا طلبگار ہوں. مولا فرماتے ہیں میں زندگی میں نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا عامی، وہ بد دماغ. میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ. میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ. اسے بتاؤ کہ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ. میں زندگی میں نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا عامی، وہ بد دماغ. میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ. میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ. اسے بتاؤ کہ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ. فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہیں میں بے مثال. بسم اللہ بسم اللہ. سب سن رہے ہیں جناب، ساری توجہ آپ کی توجہ، آپ کی توجہ کے برکت ہے ماشاءاللہ. چلے آپ جو اس طرح سے اٹھ کے بولے ہیں یوں لگتا ہے کہ جبریل نے پر کھولے. میں زندگی میں نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ. اسے بتاؤ کہ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ. فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہیں میں بے مثال ہوں. مولا فرماتے ہیں وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. بڑی توجہ ہے، موبائل پہ بھی لگے، میری طرف بھی لگے. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. تعارف کروا رہے ہیں مولا اپنا اور اس کا. مولا ہمارے میں بھول رہا ہے وہ کون ہے اور میں کون ہوں. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے. ممبر کا تقدس کا پامالی کا ڈر نہ ہوتا تو پھر میں اس مصرے کا ترجمہ کر کے بتاتا.
کہ وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی پھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے۔ مولا فرمانے میں بھول رہے کہ وہ کون ہے، میں کون ہوں، وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے، میں غازائے وقار روح کردگار ہوں، کیسے جھکوں کہ دوش نبی کا سوار۔ درود بڑے محمد و آل محمد۔ مجھے چار مصدر ایک اور حسینیت میں یاد آگئے کہ دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے، تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے، اور شبیر کے عدو۔ اور یہ جس میں چوتھا مصرع پڑھنے لگوں، یہ باقاعدہ ایک فرمان ہے، حدیث ہے، قبلہ کے بعد آپ اس کی طرف تشریح بھی کر دیجئے کہ علی کو ماننے کے لیے نسب کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے، تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے، اور شبیر کے عدو تیری حسلت سے کھل گیا، شجرے میں کچھ نہ کچھ تو ملاوٹ ضرور ہے۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، دھیان میں ادھر ادھر تعارف ہو رہا ہے حسین اور یزید کا۔ مولا فرما رہے ہیں وہ بھول رہے کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں، وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے، میں غازائے وقار روح کردگار ہوں، کیسے جھکوں کہ دوش نبی کا سوار ہوں۔ مولا فرماتے ہیں وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ غلفام بھائی اگر چوتھے مصرے کے بعد اگر دل پسلیوں میں دھمال ڈالے تو پھر داد بھی دینی ہے اور دعا بھی دینی ہے۔ مولا فرما رہے ہیں وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ مولا فرما رہے ہیں وہ بھول گیا ہے وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ مولا ماشاءاللہ سکی حیدر کی تفیقات شہر میں مزید اضافہ فرمائے، قرآن میں تاثیر عطا فرمائے مزید، بہت اچھا ماشاءاللہ مولا خان مولا کا اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کی طرف سے میں ان کو دعا دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ اس عزا خانے کی جیسے پہلے بھی بتایا چھٹی مجلس ہے محرم الحرام کی، اور 74 سال اس عشرے کو ہو گئے ہیں، اور اس شہر گجرات کا سب سے قدیمی عشرہ، صرف قدیمی لکھنے سے نہیں قدیمی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے بزرگوں نے آ کر یہاں ایک عشرہ شروع ہوا، اس کے بعد تمام پروگرام شروع ہوئے۔ الحمدللہ اس کو ہی ہم جاری و ساری رکھتے ہوئے آج ہماری چوتھی نسل جو ہے وہ یہ پروگرام کو جاری و ساری رکھتے ہوئے، اور یہاں پر کئی علماء آئے، کئی سوز خان آئے، کئی منقبت خان آئے، انہوں نے پڑھے، اور الحمدللہ آج بڑے بڑی اچھی جگہوں پہ اور ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ خطیب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، ان کے بلند درجات فرمائے، اور جو مومنین یہاں پر جب بھی آتے رہے اور حصہ ڈالتے رہے ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیات کو دور کرے۔ میں بالکل مولانا
نصر صاحب آج مجلس آزاد سے خطاب کریں گے، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں، وہ فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ، ماشاء اللہ۔ دعا امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بآواز بلند صلوات محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمنان تے لعنت، پاک زہرا دے دشمن تے لعنت، کن فرملوں تے لعنت، پاک بی بی دا حق کھان علیاں تے لعنت۔ بابا دے بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ بالاولین والآخرین ولی ذات بلند صلوات۔ الذی ردت لہ شمس مرتين ضربت ولي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين نعرہ حیدری۔ أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
اللہ مجلس اذان قبول فرما، بانی اشرا دین تمام نیک حاجات اور تمام ڈیوٹیاں مالک اللہ قبول و منظور فرما، مالک اللہ حاضرین مومنین دی پریشانیاں دور فرما، انہاں دے عزت وقت جان مال وچ مزید اضافہ فرما، مالک اللہ سن 12ویں آقا دے ظہور جو تجلیل فرما۔ میرا بھائی میری مرضی ہے کہ 2-4 جملے جناب محمد مصطفیٰ دی شان تے دوڑے گوش گزار کراں کہ ویکھو تس دنیا تے نگاہ کرو، ہر کوئی تس ویکھو کسے دا موسیٰ نبی، کسے دا عیسیٰ، کسے دا یحییٰ، کسے دا زکریا، اللہ نے سن او نبی عطا کیتا ہے کہ جدی وجہ تو سارے ہیں، اگر محمد نہ ہوندے تو کچھ بھی نہ ہوندا۔ میں عزت محمد مصطفیٰ تے ایک جملہ اپنا چاہنا، میں نہ عزت ہی بھی عزت نہ ہوندی بھی حسن دا نانا نہ ہوندا۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ عزت ہی بھی عزت نہ ہوندی جے حسن دا نانا نہ ہوندا۔ جس نے لفظ عزت نو صاحب عزت کیتا ہے اس مالک عزت کو محمد مصطفیٰ آدم، اس مالک عزت کو محمد مصطفیٰ آدم۔ گلفام بھائی بسم اللہ۔ ویکھو جی تعریف ہوندی ہے کہ جڑا غیر کرے، دشمن کرے تعریف ہوندی ہے۔ انگریز رائٹر لکھن والا ہے، وہ لکھتے محمد مصطفیٰ دی عزت ایک جملے وچ اس نے تاریخ اسلام بند کر دیتا ہے۔ وہ انگریز رائٹر لکھن والا ہے، وہ لکھتے آتا ہے محمد مصطفیٰ نے اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا، ممتاز بھائی، محمد مصطفیٰ نے اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کیسا کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ بسم اللہ، مہربانی سدا جیو۔ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے، اور سرکش جنہوں نے گردنہ میں سریا پھیٹائی نا وہ سجدہ کرنے لگے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے بیٹیوں کی حفاظت کرنے لگے۔ اللہ نے جڑا سن نبی عطا کیتا ہے وہ سردار ہے، باقی جتنے نبی ہیں سرکار دے صدقے وچ ہیں۔ کس طرح ایک کچھ صاحبان نے ممبر جڑے نا وہ سرکار یوسف علیہ السلام دے نال تقابل کر جاندے ہیں جناب محمد مصطفیٰ دا۔ گو یعقوب دا بچڑا ہی بڑا ہی سونا ہے، پر حسن دے دانے دے حسن دے کیا کہنا ہے۔ میں نہ کبھی بھی زندگی وچ بھول کے حسن یوسف نال جناب محمد مصطفیٰ دا تقابل نہ کرے۔ کجا ہے حسن محمد، کجا ہے یعقوب دا بچڑا، کجا ہے حسن محمد، کجا ہے یعقوب دا بچڑا، بولو تو تئیں حق ادا کر لیا ہے۔ میں آنا مصطفیٰ دی پشانی تو لٹ ہوئے قطرے دا نام ہے یوسف۔ بسم اللہ، مصطفیٰ دی پشانی تو لتے ہوئے ایک قطرے دا نام ہے یوسف۔ اور قرآن تو پوچھئے کہ جناب محمد مصطفیٰ کتنے سونے ہیں اور جناب یوسف کتنے سونے ہیں۔ قرآن آدھا جنہا پورا چہرہ بے کہ مصر دیا عورتاں اپنی انگلیاں کٹ لمن ہو کو یوسف آدھے، جنہی انگلی بے کہ چند ٹکڑے ہو جاوے تو محمد مصطفیٰ آدھے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ جدی انگلی بیک کے چند ٹکڑے ہو جاوے تو کو محمد مصطفیٰ آدم۔ اور سرکار امام حسن علیہ السلام شبیہ محمد سینے تک مولا حسن امیر نانے مصطفیٰ سرکار محمد اتنے سونے آنے تو سرکار حسن علیہ السلام اتنے سونے حسن۔ یاد رکھے کہ کنار نچو قفل آیا جدو مولا جانے نا حج بیت اللہ تے مولا امام حسن علیہ السلام تے جڑے نا حجر اسود جدو بندہ اتنے پہنچ جائے تو بڑی مشکل نہ پہنچتا ہے۔ اگر تسی نہیں جائے سارا نمہ لے کے جاوے
اتوں تک بڑے مشکل بندہ پہنچتا ہے جب مولا امام حسن علیہ السلام سے نکاح میں جاندے آنا تو کسی حاجی کی مولا تو نگاہ پہ رہی ہے نا، تو جدے جدے مولا جا رہے ہیں حاجی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، انج لگتا ہے جو کعبہ ادا کرتا ہے ان کہ حسین و جمیلان مولا امام حسن علیہ السلام کے نام جو ایک قافلہ آیا، وہ قافلہ کنانو جگہ جتنے جناب یوسف علیہ السلام کا ظہور ہویا ہی، کنان دے بندے بڑے خوبصورت بڑے خوبصورت جدو انہوں کی نگاہ پہ نا مولا امام حسن علیہ السلام دے کنان دے بڑے حدود کا گونڈا ہلا کے آگے جب مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھی اس وقت یہ کہاں تھے؟ جب مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھی اس وقت یہ کہاں تھے؟ اور جیڑا سونا امام حسن علیہ السلام نے بنیا نا ایڈا کس نے بنیا؟ جیڑا سونا لباس امام حسن علیہ السلام نے پایا ایڈا کس نے پایا؟ نلین مبارک مولا بڑی سونی پاندے بڑا ہی سونا پہناوا ہے مولا دا۔ عرب دے جڑے پیسے والے لوگ نا وہ اپنے نوکراں نال دیاں جاؤ ویکھ کے آؤ کہ مولا امام حسن علیہ السلام کس انداز وچ امام بن رہے ہیں، لباس کیسا پا رہے ہیں، نلین کیسی پا رہے ہیں۔ وہ جب اسی گئے ہاں اسی ویکھ کے آئے ہاں اس کہ اچھا انہوں نے جڑے مالک آنے والے نے اسے ویکھ آئے ہو تو سن بھی دسو تسی کیویں نہ پائے ہو؟ وہ آدھے اسی ویکھ آئے ہیں پر تسی پا نہیں سکتے ہو۔ آدھے کیوں؟ جے حسن پا سکتے ہیں تو اسی نہیں پا سکتے ہو۔ آدھے تسی تاں نہیں پا سکتے ہو کہ دروی کا نام جبرائیل ہے، تسی تاں نہیں پا سکتے وہ دروی کا نام جبرائیل ہے۔ اور یاد رکھا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام جب اللہ نے بنایا ہے نا خلق کیتا ہے تو اس ٹائم اللہ نے آخیا کہ آدم علیہ جبرائیل نے آخیا ہے کہ آدم علیہ السلام جنت وچ لے کے جاؤ۔ جدوں جناب آدم علیہ السلام جنت وچ آئے نا تے آدم میں ویکھے بہت بڑا نور دا محل ہے، نور دے پائے تخت لگے ہے۔ آدم میں ویکھیا تے میں جدوں ویکھیا تے میں کیا ہو سکتا ہے خدا ہے۔ اس ٹائم اللہ کا آواز آیا ہے اے آدم یہ خدا نہیں یہ سیدہ ہے۔ لیکن اے آدم یہ خدا نہیں یہ سیدہ ہے۔ اس ٹائم جناب آدم پالنے والا یہ سر کو تاج کیسا؟ فرمایا یہ تاج نہیں یہ خاتم النبیین ہے، یہ تاج نہیں یہ خاتم النبیین ہے۔ پالنے والا گلے میں گلو بند کیسا؟ فرمایا یہ گلو بند نہیں یہ امیر المومنین ہے، یہ گلو بند نہیں یہ امیر المومنین ہے۔ فرمایا مولا فرمایا یہ تانے میں ڈھونڈے کیسے؟ فرمایا سبز کا نام حسن ہے سرخ کا نام حسین ہے، سبز کا نام حسن ہے اور سرخ کا نام حسین ہے۔ اس ٹائم میں کیا کہ اللہ دنیا کے اللہ نے سمجھ نہیں ہوتی۔ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ سمجھا ہے تو اللہ سمجھا کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو پر یہی آدم علیہ السلام جنہوں نے شجرہ اہل بیت کا تھوڑا جہا پھل کھا لیا، نعمتاں ساریاں لے لیا، جنت جو کر دیتا، اس ٹائم اللہ نے آخیا دنیا والے یاد رکھا جہاں انہوں خدا سمجھ سی اس کو موقع دیتا جا سی، جہاں جناب زہرا دا حق سی اس کو کوئی موقع نہ دیتا جا سی، جہاں جناب زہرا دا حق سی اس کو کوئی موقع نہ دیتا جا سی۔ اچھا اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے، 1,24,000 نبیاں وچوں 313 رسول بنائے، 313 رسول وچوں پھر 5 اولل العزم نبی بنائے اللہ نے۔ جدوں ولایت دی واری آئی نا اللہ نے وہ عبارت بالکل مختصر کر دیتی ہے۔ ادو اللہ نے آخیا کہ ایک میں ولی ہوں، ایک میرا نبی ولی، ایک وہ ولی جڑا حالت رکوع وچ زکات ہی دیتا ہے۔ تو سب علماء کریم تو ایسا کا جملہ سنیا ہوتی ہے کہ اللہ نے آدم تو لے کے نوح تک، نوح تو لے کے شیش تک، شیش تو لے کے انوش تک، انوش تو لے کے یارب تک، یارب تو لے کے سام تک، سام تو لے کے لمک تک، لمک تو لے کے ابراہیم تک، ابراہیم تو لے کے موسیٰ تک، موسیٰ تو لے کے عیسیٰ تک۔ اللہ نے اتنی دیر تک اس سے نبوت عطا ہی نہیں کی تھی جب تک اس نے علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیتا۔ اللہ نے اتنی دیر تک نبوت عطا ہی نہیں کی تھی جب تک اس نے علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کیتا۔ اور یاد رکھیں امام خمینی کی کتاب پرواز الملکوت وہ لکھا ہے کہ اگر قیامت والے دن قاضی صاحب کوئی بندہ 70,000 انبیاء کے نامہ اعمال لے کے خدا کی کچہری بھی کرسی نا تو اس ٹائم اللہ سی
اگر یہ علی علیہ السلام کی ولایت ہے تو رکھ لو، ورنہ چاہ کے منہ تے مارو۔ اگر مولا دی ولایت ہے تو رکھ لو، ورنہ چاہ کے دے منہ وچ مارو، ٹھیک ہے۔ اور جناب مدائن وچ جناب سلمانی محمدی دا آخری ٹائم اپنے پتر عبداللہ نے پیا دینا۔ عبداللہ تھوڑی دیر کے بعد پریشان نہیں ہونا، میں اپنے اصلی وطن تے جا رہا ہوں۔ تو اس ٹائم جناب عبداللہ دن اچھا بابا تو تہاڈا جنازہ کون پڑھا سی؟ انہاں کہا میرا جنازہ وہی پڑھا سی جس محمد کا پڑھایا ہے۔ اس کہا اچھا، اس کہا جناب عبداللہ آخر کہ بابا تمہیں غسل و کفن کون دے سی؟ انہوں نے آخیا میں غسل و کفن وہی دے سی جس جناب رسول خدا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری وہ دنیا تو چلے گئے جناب سلیمان محمدی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا امیر کائنات ہے، مولا نے سلام کیتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، طویل قبر کفن دفن طویل قبر بند ہو گیا۔ جناب عبداللہ بڑا ہی امتحان کیا۔ انہیں آخیا جناب عبداللہ نے لا کے نا مولا امیر کائنات ہے دن عبداللہ گھبرا نہیں، تیرے بابے دے اس تو بڑے مقام ہے۔ اس نے کہا اچھا مولا ٹھیک ہے تہاڈیاں عین اللہ علیہ اکھاں، میرے کیویں پتہ لگے کہ میرے بابے دے اس تو بڑے مقام ہے۔ اس ٹائم جناب عبداللہ ناظم مولا میرے کائنات اپنے بابے کی آواز جہی ہے وہ پہچان لے سن۔ آدھا مولا بھولا ہی نہیں میرے بابے کی آواز ہے۔ آدھا قبر دی مٹی جڑی نا وہ کن رکھ۔ جناب عبداللہ آدھا میں کن رکھیا ہے، میری آواز آئی ہے جدو سوال کیا نا فرشتیاں من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ اس ٹائم جناب سلمان محمدی دن وہ بھی میرا رب ہے جڑا تہاڈا رب ہے۔ اچھا انہیں کہا من نبی ہوگا تیرا نبی کون ہے؟ انہیں کہا وہ میرا نبی ہے جڑا تہاڈا نبی ہے۔ جب آخیا نا من امام ہوگا تیرا امام کون ہے؟ اس ٹائم عبداللہ جرت نہ لا دینا وہ بھی میرا امام ہے، میرے پتر نے میری آواز پہ سنا ہے، وہی میرا امام ہے جڑا میرے پتر نے میری آواز پہ سنا ہے۔ بس مولا امام زمانہ دا زیارت نہیہ وچ ہے۔ مولا فرماندے ہیں سلام ہوے میرا کربلا دے اس منی شہید تے جن مسلماناں نے ایک کن تو لے کے دوجے کن تک ذبح کیتا ہے۔ پھر دوجا مولا اسلام دا کر دیں سلام ہوے میرا کربلا دے اس شہید تے جہاں مسلماناں ترے پلا تیر نال کیٹ چھڑایا ہے۔ عزادارو اگر کربلا دے میدان وچ دو بہن بھرانا نہ ہوندے تے یہ جنگ سیاسی جنگ بن جانی آئی۔ یہ دو بہن بھرا دی وجہ تو یہ ظالم آدھا ہونا کہ یہ جنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ جدو بندیاں ویکھیا نا انہاں دو بہن بھراواں دے اس ٹائم بندے آکھیا جنگ نہیں ہے ظلم ہو رہا ہے۔ عزادارو مولا امام حسین علیہ السلام نے آکھیا ہے کہ رباب میرے پتر چلے۔ عزادارو بی بی آدھے اے نال والا خیمہ تہاڈی اس نال بہن دا ہے، تسی بہن نوں نال لے کے آؤ، میں اتنی دیر میں پتر نوں تیار کرنی ہاں۔ عزادارو جناب سکینہ اس نال دے راوی وہ آدھن میں ڈٹھا ہے تیاری واسطے ضرورت ہوندی ہے پانی دی، پانی آئی کوئی نہ۔ میری ماں نے جناب علی اصغر مسلے تے لٹایا ہے، مسلے لٹا کے تو دو چولہے پوائے۔ اس ٹائم بی بی سکینہ آگے میں آخیا ماں دو چولہے کیوں پواندے ہوئے؟ اس ٹائم امام دی زوجہ آئی، امام دی ماں آئی۔ اس ٹائم بی بی آگے سکینہ میں جاننی ہاں اصغر جیندہ کوئی نہیں ورنا، میں جان دیا اصغر جیندہ کوئی نہیں ورنا۔ ایک چولہے نال پیو دفنا دے سی، دوجا چولہا لے کے میں شام پور جا سا۔ عزادارو مولا آ گیا، پاک بی بی نے جناب اصغر نو دیتا ہے۔ جدو دیتا ہے نا مولا نے اٹھایا اس طرح مولا ٹورن۔ عزادارو جدو مولا ٹورن نا تے 64 پردادار نے پتھراں دا ماتم کیتا ہے۔ عزادارو مولا نے قدم چکیا ہے، بی بی آدھے سرتاج رک جاؤ میری گل سنو، اصغر اس طرح لٹاؤ کہ تہاڈا منہ سینہ میدان والے پاسے تے علی اصغر دا منہ ہو سی خیام والے پاسے۔
جتنی دیر تسی جاسو میں پتر دا منہ بدی رساں عزادارو ٹر پین مولا جدو مولا ٹرن نا تے جدو مولا ٹرن پہ اس ٹائم فوجیاں وچ گل ہوئی کوئی ظالم دا پتر پیدا ہے ایڈا غریب ہو گیا ماں دی چادر میرا لے جاندا ہے کوئی ظالم پیدا ہے ایڈا غریب ہو گیا ہے قرآن میرا لے جاندا ہے عزادار اس ٹائم شمر آتا ہے تسی تھوڑی دیر انتظار کرو میں ویکھنا آدھے شمر گھوڑے تے چلے آیا جدوں تے آدھے جدوں مولا دے کولوں گزریا ہے آدھے جدوں میں ڈٹھا ہے آدھے نہ قرآن آئی نہ چادر آئی ایک 6 مہینیاں دا بچہ آئی جنیاں پیاس تو مٹھی بند آئی تو منہ جڑا کھلیا ہوا ہے بند نہیں پہ ہوندا پیاس دیا تو اس ٹائم فوجاں چ اعلان کر کے آدھا ہے اس ٹائم جدو فوجاں چ اعلان کیتا ہے نا اے ظالم دا بچہ دے دی کوئی نہیں منگنی وچ کر بل دے بھاویں لکھ قرآن اٹھاوے اینی ماں ولی ہوئی ہاتھ رکھ پاسے تے وی اٹھدا باندا جادو کتا سچ کے آدھا اینو خطرے بھین ندی چادر دا لہ گیا سے عباس دھرائے اج دیگر ویلے اساں لٹ لینی دی بھین دی پاک کربائے وسلام الذین ظلموا یا حسین 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 ویک دھپتے بھول گئی رباب چھاواں اصغر نو 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 ویک دھپتے بھول گئی رباب چھاواں بچڑے جنا دے مر دے بچڑے جنا دے مر دے او جیتیاں نبھاواں اصغر نو ویک دھپتے بھول گئی رباب چھاواں 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 حرمت تیر چایا خیمے جو میں آیا حرمت تیر چایا خیمے جو میں آیا بچڑا میں اپنے گل تے بچڑا میں اپنے گل تے اے تیر کی میں کھاواں اصغر نو ویک دھپتے بھول گئی رباب چھاواں 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 کیوں